بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہ یقینی طور پر انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کا باعث ہے، اور ایک مسلمان، ایک مومن کو گناہ سے بچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ آج کا ہمارا قرآن مجید کے سبق کا موضوع حقیقی مومن کن 3 گناہوں سے دور بھاگتا ہے یا بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت مبارکہ 68، جو ہم نے سابقہ سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث اور اس آیت مبارکہ کی جامعیت اور اس کی وسعت کی وجہ سے تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم اس کا دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات اپنے عظیم بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہی بندے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسی جان کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا ہو بغیر حق کے اسے قتل نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا وہ ہم نے سابقہ سبق میں پڑھ لیا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک مناسبت ہے اس آیت مبارکہ کی، جس کو امام بقائی نے نظم الدرر میں ذکر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے اصول بیان کیے، عدل، احسان، افعال، اقوال، ابدان اور اموال کا تذکرہ کیا، تو فوری طور پر پھر تصویر کا دوسرا رخ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا، اور وہ یہ کہ امہات الآثام کیا ہیں، امہات المعاصی کیا ہیں، یعنی گناہوں کی ماں جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور گناہوں کے سردار بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، ان کا تذکرہ رب کائنات نے فرمایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی میرے نیک بندے اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں بناتے، عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔
بلکہ وہ عبادت کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں، مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ امام شوکانی فتح القدیر میں، امام ابن جریر اپنی تفسیر میں اس حوالے سے بہت کچھ لکھتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بات جو کہ فقیہ العصر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر لا یدعون، اس سے مراد یہ ہے کہ لا یدعون دعاء مسئلۃ ولا یدعون دعاء عبادت، دعائے مسئلہ ہو یا دعائے عبادت، یہ دونوں قسموں میں اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ اور اسی حوالے سے پھر اہل علم نے یہاں پر ایک اور بات بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ یہاں پر دراصل ہر قسم کے شرک کی نفی کی گئی ہے، چاہے وہ بتوں کی پوجا ہو یا قبروں کی پوجا ہو یا نفسانی خواہشات کی پوجا ہو یا کوئی اور اس قسم کا معاملہ ہو، ہر قسم کے شرک کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فرمایا کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ تو یہاں سے ایک بڑی اہم بات اہل علم نے اخذ کی ہے، اور وہ یہ کہ رب کائنات نے یہاں سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر انسانوں کے باہمی حقوق کی فوری طور پر بات کر دی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو ایک سوچ اور یہ جو ایک فکر اور یہ جو ایک ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے کہ جی حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، اس بیکار ترین اور فضول ترین جملے کا سہارا لے کر، اس جملے کی آڑ لے کر ہماری اکثریت عبادات سے دور، مساجد سے دور، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دین سے بھی دور ہو چکی ہے۔ اب یہاں اللہ نے ایک لفظ استعمال فرمایا الا بالحق، کسی کو بغیر حق کے قتل کرنا جائز نہیں۔ تو بھئی حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہوا؟ اس حوالے سے صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں 6878 حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر 3 شکلوں میں۔ پہلی شکل، شادی شدہ انسان بدکاری کرے تو ظاہر ہے اس کی سزا رجم ہے۔ دوسری شکل، قتل کے بدلے قتل، جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص میں اسے قتل کر دیا جائے۔ اور تیسری شکل مرتد، انسان دین اسلام کو چھوڑ جائے۔ اور ان تینوں شکلوں میں سزا کا اختیار صرف اور صرف ولی الامر یعنی حکمران وقت کو ہوگا، سزا کا اختیار عوام کو، ہر آدمی کو نہیں ہوگا۔ یہاں پر جس تیسری بات کی طرف رب کائنات نے ہماری توجہ مبذول کروائی ہے وہ یہ ہے کہ ولا یزنون، بدکاری نہیں کرتے۔ اہل علم نے اس حوالے سے یہاں ایک بڑی قیمتی بات کی، خاص طور پر امام بقائی نظم الدرر میں لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے پہلے قتل جلی کا تذکرہ کیا، کسی انسان کی جان لینا، اس کے بعد قتل خفی کا تذکرہ کیا فوری طور پر، اور جب
انسان بدکاری کے راستے پر چلتا ہے، زنا کے راستے پر چلتا ہے، تو وہ اپنی آنے والی اولاد کو ایک لحاظ سے قتل کر دیتا ہے، کیونکہ اس بچے یا ان بچوں کے پاس نسب نامہ نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، اللہ تعالیٰ کی انسانیت کے ساتھ محبت ہے کہ رب کائنات نے ہمیں زنا سے منع فرمایا۔ اور منع کیوں فرمایا؟ اس کے ان گنت لا تعداد بے شمار نقصانات ہیں، جن میں سے ایک کا تذکرہ میں نے کر دیا، باقی اگر آپ غور کریں تو بے شمار چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو فرمایا جس نے یہ تینوں گناہ کیے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جس نے یہ تینوں گناہ کر لیے یقینی طور پر وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا۔ ابن بادیس وغیرہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے امام مقاتل بن سلیمان، ابن جریر، ابن جزی، امام علوسی، مادی قریب میں ابن عاشور وغیرہ، انہوں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے کہ جو شخص بھی ایسا کرے گا، یعنی شرک، قتل اور زنا، تو وہ آخرت میں پھر سخت قسم کی سزا کا حقدار ہوگا۔ ایک اثر ہے، یعنی اثر سے مراد یہ ہے کہ یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے کہ رب کائنات نے ہمیں منع کیا کہ ہم مخلوق کی عبادت کریں، ہم نے خالق کو چھوڑ دیا۔ اور رب کائنات نے ہمیں اپنے بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا، تو ہم نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ بدکاری، قتل اور شرک، یہ تین کس قدر قبیح گناہ ہیں کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے ان کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا، اور دیگر تمام گناہوں سے پہلے ان کا تذکرہ کیا۔ وجہ اور سبب بالکل واضح ہے، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ شرک تین قسم کا ہے۔ بڑی قیمتی بات ہے، تفسیر روح البیان میں بیان ہوئی کہ انسان اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کرے۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ باقی دونوں اقسام یہ یقینی طور پر بہت بڑی معصیت اور نافرمانی کے کام ہیں۔ اور اگر انسان، میں اور آپ سب، ان تینوں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں تو تصور کر لیجئے کہ جس معاشرے میں شرک نہ ہو، جس میں بدکاری نہ ہو، جس میں قتل و غارت نہ ہو، اس معاشرے میں دیگر بہت سارے گناہوں کا راستہ خود بخود رک جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ ان تین گناہوں کا تذکرہ رب کائنات نے خصوصی طور پر اس لیے کیا، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کو بلا شبہ امہات المعاصی کہا جاتا ہے، کہ یہ گناہوں کی مائیں ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو خصوصی طور پر اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔